بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ کو بہت ہی لاجواب اور بہت زبردست بیان سنانے لگا ہوں، جو کہ پرانے وقتوں میں ایک ولی اللہ جو بچہ ولی اللہ تھا اس کے بارے میں بہت ہی ایمان افروز واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سن کر اس سے مستفیض ہوں گے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ آؤ، آج میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ولی اللہ کی بات سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جو جادو کے ذریعے حکومت کرتا تھا، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو اس کو جادو سکھلاتا اور وہ جادو کے ذریعے حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی نوجوان میرے آگے پیش کریں تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں، کیونکہ میں بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں، کب مر جاؤں۔ تو بادشاہ نے اپنی رعایا سے ایک نوجوان جو بہت ہی سمجھدار بچے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو جادو سکھاؤ، کیونکہ رعایا میں بچہ بہت ہی زیادہ سمجھدار اور کافی ہوشیار اور چلاک تھا۔ کافی وقت گزر گیا، بچہ جادو سیکھنے جاتا۔ بچہ جس راستے سے جاتا تھا، راستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا۔ وہ اللہ 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 سکھاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا تھا۔ بچے نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں، تو اس بچے نے بھی ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا۔ جب ان کے ساتھ گفتگو ہونے لگی تو بچے کو راہب کی باتیں بہت اچھی لگنے لگی۔ راہب نے پوچھا، بیٹے آپ کون ہو اور کدھر سے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ بچے نے کہا کہ میں جادو سیکھنے جاتا ہوں اور آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو راہب نے کہا، دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھنے والے کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ بچہ آنے لگا اور ان کے پاس بیٹھنے لگا۔ بچہ پہلے سارا دن جادو سیکھتا، پھر جب راہب کے پاس بیٹھنے لگا تو پھر کچھ وقت جو تھا جادو سیکھنے کے لیے جاتا اور اس کے بعد پھر راہب کے پاس آ کے بیٹھنے لگا۔ ایک وقت آیا کہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ بچہ کہتا ہے کہ مسلمان کیسے ہوا؟ تجربہ کر کے مسلمان ہوا۔ بچہ کہنے لگا کہ میں جب مسلمان ہوا تو میں ایسے نہیں مسلمان ہوا، پہلے میں نے تجربہ کیا، اس کے بعد میں مسلمان ہوا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میں راستے سے جا رہا تھا کہ راستے میں بہت بڑا اسدہ تھا، یعنی سانپ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی اور فرمانے لگے کہ لوگوں سانپ کو دیکھ کر چھتوں پر درختوں پر کھڑے تھے۔ بچے نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا، اگر جادوگر سچا ہے تو اس پتھر سے مار دے۔ تو وہ سانپ نہیں مرا۔ جب اس نے پھر پتھر مارا، اس نے کہا کہ اگر اے اللہ یہ جادوگر سچا ہے تو میں پتھر مارتا ہوں، تو اگر جادوگر سچا ہے تو یہ سانپ مر جائے، مگر وہ سانپ نہیں مرا۔ پھر چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ اگر وہ عامل سچا ہے تو اس اسدہ سانپ کو مار دے۔ اب جو اس نے پتھر مارا تو اسدہ مر گیا اور پھر دل ہی دل گواہی دینے لگا کہ اللہ کا دین سچا ہے اور وہ جو راہب تھا وہ باتیں سچی کیا کرتا ہے، قرآن و حدیث سچا ہے۔ تو میں اس لیے قرآن و حدیث اس وقت حدیث کی باتیں بتاتا ہوں کہ اس وقت پرانا وقت تھا، اس وقت تو انجیل تھی، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سچا، قرآن و حدیث سچے ہیں۔ اور وہ بچہ عامل کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا۔ جادوگر پاس
جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا، بادشاہ پوچھتا کہاں وقت گزارتے ہو، تو وہ باتیں گول کر دیتا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی، اللہ نے اس کے اندر روحانیت پیدا کر دی۔ بچے کو تقریباً بچے کی عمر 14 سے 15 سال عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی روحانیت عطا فرمائی کہ وہ جو بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا میں تاثیر پیدا کر دی، اور جو بیمار اس کے پاس آتا وہ اس کے لیے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرماتے۔ اور ایک دن بادشاہ کا ایک غلام جو بادشاہ کو پنکھا چلاتا تھا وہ آندھا ہو گیا، بڑے علاج کروائے، شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا اور کانوں میں بتایا کہ بادشاہ سن نہ لے، تو وہ غلام اس بچے کے پاس گیا اور میری آنکھوں کو شفا دو۔ بچہ کہنے لگا شفا تو ہوگی لیکن کلمہ پڑھنا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کا تجھ کو بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس غلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے شفا دو، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے شفا چاہیے۔ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اس بچے کو کچھ ذکر کر کے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے شفا دی۔ اس نے اسی وقت فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ مسلم شریف میں اور طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب اللہ کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے تو صرف سفید بالوں والوں کو ہی نہیں بلکہ کالے بالوں والوں کو بھی ولایت عطا فرماتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کالے بالوں والوں کو بھی ولایت دیتا ہے۔ بوڑھا تو ہو جاتا ہے، اس کو ولایت جب وہ مسجد میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ بڑھاپے میں جا کے ذکر اذکار کرتا ہے، اس کو تو ولایت ہے۔ لیکن جو بچپن میں ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگ جائے تو اس کو بہت جلد ولایت نصیب ہوتی ہے۔ آنکھیں جب اس کی ٹھیک ہو گئیں تو وہ راہب کے پاس گیا اور کہنے لگا، جب اس جو بادشاہ کا غلام تھا اس کی آنکھیں جب ٹھیک ہو گئیں تو وہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا، اور بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو وہ کہنے لگا کہ یہ آنکھیں تمہاری بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، یہ کیسے ٹھیک ہوئیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک بچہ تھا، اس نے مجھے دم کیا اور میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور میں اس خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، اور جس نے تجھ کو بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا، اور وہ تمام جہانوں کا مالک اور خالق حقیقی ہے۔ تو بادشاہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کے اس نے اس کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ کو یہ دین کس نے سکھایا؟ کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا اور اپنے آگے جھکاتا تھا، اور لوگوں کو بولتا تھا کہ میں معاذ اللہ خدا ہوں۔ تو جب اس نے اس کی خدائی کا دعوے کا انکار کیا تو اس کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ تو اس بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کو یہ دین کس نے سکھایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایک بچہ تھا، بچے کا پتہ بتایا، بچے کو اتنا ستایا کہ بچے نے اس راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب بھی قتل ہو گیا اور جو نابینا غلام تھا وہ بھی قتل ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے گرا دو تاکہ یہ مر جائے۔ سپاہی بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور بچے کو نیچے گرانے لگے، تو بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے فریاد کی، دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے نہیں، اپنی قدرت کے جلوے دکھا، میرے لیے نہیں اپنے لیے، اے اللہ تو اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ جتنے آدمی ساتھ آئے تھے پہاڑ پر سے گرے، سب مر گئے، اور بچہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، تو جھوٹا ہے اور میرا رب سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے لے جاؤ اور کشتی میں بٹھا دو
دریا کے سینٹر میں لے جا کر اس سے دھکا دو دریا میں گرا دو۔ تو سپاہی گئے، جب دریا میں گئے تو بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ تو طوفان آیا، سب آدمی جو ساتھ آئے مر گئے۔ بچہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، لو بھائی، آپ مجھے مارنے لگے تھے تو میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، اب تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اوئے تو کیا مصیبت ہے، تو کیا میری مصیبت کھڑی میرے لیے کر دی ہے؟ میں جب بھی تم کو مارتا ہوں اور مارنے کا کرتا ہوں تو وہ سب آدمی مر جاتے ہیں اور تو بچ جاتا ہے اور پھر تم دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو بچہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ، تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیسے مروں گا، میں اپنی موت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، بتا پھر۔ اس نے کہا، ایسے نہیں، آپ تمام لوگوں کو اکٹھا کرو اور جمع کرو۔ جب پورے ملک کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، تو اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ تو اس نے تمام لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، بچے نے، کہ اے بچو، یہ بادشاہ مجھے مارنا چاہتا تھا، اس نے انتہا کر دی مجھے قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، لیکن میں نہیں مرا۔ آج میں اس کو بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اس نے کہا کہ یہ جو سامنے درخت ہے اس کے ساتھ مجھے باندھ دو، مجھے باندھ کے پھر جس سے آپ مجھے قتل کرو گے اس کے اوپر اللہ کا نام لو۔ جب اس کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو تب میں مروں گا۔ دیکھو اس کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ اور پھر اس وقت اس بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور اس کو جب مارا، اس کے اوپر اللہ کا نام لیا، تو پھر وہ بچہ مر گیا۔ تو اس وقت جتنی بھی دنیا ادھر جمع ہوئی تھیں، سب اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد اپنے زبانی اشارت فرمایا تھا، جو میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو آپ بھی پسند کریں گے۔ اور یہ میری جو ویڈیو ہے، آپ اس کو لائک کرو، شیئر کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ اور جو نئے آئے ہیں ساتھی، وہ لازمی سبسکرائب کرو اور دوستوں کو بھی سینڈ کرو اور وہ بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔